اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود یقیناً ایک لعنت ہے اور تمام آسمانی مذاہب میں ممنوع ہے اور حرام ہے۔ پرانی کتابوں میں اس کو یوزری کہا جاتا تھا، انگریزی میں اس کا ترجمہ انٹرسٹ کیا گیا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ نقد کی بنیاد پر اگر کسی کو ادھار دیا جائے یا کوئی اس سے استفادہ کرے تو اس سے کچھ عرصے بعد جب وہ رقم کی واپسی ہو تو کچھ اضافے کے ساتھ وہ رقم واپس کی جائے۔ نقد کا سود بھی اسلام میں حرام ہے اور زمین کا سود جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں حرام ہے۔ نقد کا سود دنیا میں پہلے ذاتی سطح پر، انفرادی سطح پر جاری تھا، اور تورات اور انجیل میں اس کو منع کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ ہے جو اس کو جاری رکھے رہا، حتیٰ کہ اسلام نے آ کر اس کو ختم کر دیا اور مکمل طور پر اس کا خاتمہ کیا، اور اسلام کی تعلیمات کے تحت نظام خلافت اور اس کے بعد جو مسلمانوں کی صدیوں حکومتیں قائم رہیں، ان تمام حکومتوں میں سودی کاروبار کا لین دین مطلقاً حرام تھا۔ اور یہ بات ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ جب آسمانی ہدایت دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے، نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، تو اس وقت شیطان اور اس کے تمام چیلے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ شیطانی تعلیمات بھی منہ چھپا کر کھونوں قدروں میں چلی جاتی ہیں، لیکن جب آسمانی ہدایت سے لوگ منہ پھیر لیتے ہیں اور اس آسمانی ہدایت کو زوال آ جاتا ہے، آسمانی ہدایت کے ماننے والے جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر شیطانی قوتیں اپنا سر اٹھاتی ہیں۔ یہی کچھ اسلام کی تاریخ میں بھی ہے۔ مسلمان 1258 عیسوی تک دنیا میں غالب رہے، اور اس کے بعد بھی علاقائی سطح پر مسلمانوں کو بہت سارے علاقوں میں اقتدار حاصل رہا، لیکن 1000 ہجری کے بعد، یہ تقریباً 1595 عیسوی بنتا ہے، اس وقت تک دنیا میں اجتماعی سطح پر سود بطور نظام کہیں رائج نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی 17ویں صدی شروع ہوئی تو یورپ میں 1605 میں بینک آف انگلینڈ بن گیا۔ اس سے پہلے ایک طبقہ جو عیسائیوں کے اندر سے ہی اٹھا تھا، پروٹسٹنٹ کے نام سے، انہوں نے ایک نیا مذہب کھڑا کر دیا، اور بائبل کو مانتے ہوئے، عیسائی کہلاتے ہوئے، بائبل کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آزاد اور مبرہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ہی اپنے لیے سود کو حلال کر لیا، اور ہوتے ہوتے پچھلی 4 صدیوں میں وہ تمام دنیا کے بینکوں کے نظام پر غالب آ چکے ہیں، اور سارے دنیا کی معیشت سے اپنا بہت بڑا ایک حصہ بینکوں کے نام پر اور انٹرسٹ کے نام پر وصول کر رہے ہیں۔ یہ طبقہ دنیا پر حاوی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہی مفاد پرست طبقہ تھا جس نے پروٹسٹنٹس کے نام سے عیسائیوں میں ایک نیا فرقہ کھڑا کیا اور اپنے لیے سود کو حلال کیا، اور آج وہ اس سے عالمی سطح پر بہت بڑی رقوم حاصل کر کے اپنی تجوریوں کو بھر رہا ہے، اور بالواسطہ طور پر ساری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ اسلام کے زوال کے نتیجے میں ہی آیا ہے۔ اور پاکستان اللہ نے ہمیں ایک ایسا ملک دیا جو 1000 ہجری کے بعد اللہ نے دنیا میں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی محنت کے نتیجے میں عطا فرمایا، اور یہ ملک پاکستان دراصل آسمانی ہدایت کی روشنی میں ایک مثالی فلاحی ریاست کا نمونہ ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جانا ہے، اور یقیناً اس میں سود جیسی لعنت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام ریاستی ادارے، مقننہ ہو، عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، فوج ہو، میڈیا ہو، نظام تعلیم ہو، ان سب ریاستی اداروں کو پاکستان کی نظریاتی بنیاد کی طرف رخ کرنا چاہیے اور اسی کو فروغ دینا چاہیے۔ اگرچہ آج ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا جو آئین ہے وہ اگرچہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں سود نہیں ہونا چاہیے، سود حرام ہے، اور ایک ریاست اور انتظامیہ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں کو مثالی مسلمان بنائے، ایسا ماحول فراہم کرے کہ اس ملک کے رہنے والے مسلمان جو غالب اکثریت میں ہیں وہ کیسے ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں، ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے ان کے لیے۔ لیکن ہمارا ملک اور ہماری انتظامیہ، ہمارے ریاستی ادارے سارے اس سے انحراف کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ریاستی ادارے اپنا قبلہ درست کریں، اور قرآن مجید میں کی جو ہدایات ہیں اور آئین میں جو باتیں درج ہیں ان کے مطابق اس ملک کے قبلے کو درست کریں، اور اس ملک کو جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا اس کی طرف رواں دواں کر دیں۔ دنیا میں آج اس کی ضرورت ہے۔
وہ طبقہ جس نے سود کو حلال کیا اور پچھلی کئی صدیوں سے اس سے وہ مفاد اٹھا رہا ہے، وہ آج بھی پاکستان کو اپنے طے شدہ راستے نظریاتی تشخص سے محروم کرنے کی درپے ہے۔ وہ جہاں سازشیں کرتا رہتا ہے، وہ بالواسطہ طور پر عالمی بینک ہو، IMF ہو، UNO ہو، ان سب کے ذریعے ملک کے نظریاتی تشخص کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور یہاں کے طبقوں کو اور ریاستی طبقوں کو متاثر کر کے نظریاتی تشخص کو زائل کر دینا چاہتا ہے۔ لیکن ہم پاکستان کے مسلمان اس بات کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ ملک قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریات کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، لہٰذا اس ملک کا تشخص اگر بحال ہو سکتا ہے تو وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریات اور سوچ اور فکر اور ان کی جو حکمت ہے اس کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال ہی نے 1 صدی پہلے کہا تھا کہ این بنوب این فکر چالاک یہود، یہ بینکوں کا نظام یہ یہودیوں کی ایک چالاک فکر ہے جس کا نتیجہ ہے اور جس سے وہ عالمی وسائل پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اور دوسرے ایک شعر میں انہوں نے جس کے مصرعے میں فرمایا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، تو گویا ان 2 باتوں کو ملا لیں تو آج کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ ایک عالمی طاقت صہیونیت ہے، اس کے تحت چند خاندان ہیں جنہوں نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے اور وہ عالمی وسائل پر قابض ہو کر دنیا کو اپنی مرضی کی طرف اور اپنی مرضی کے نظام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جبکہ دنیا کی فلاح، انسانیت کی فلاح اس میں ہے کہ دنیا میں سود کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جیسے کبھی دنیا میں پیپر کرنسی آئی تھی اور اس سے ایک بہت بڑی وبا اور بہت بڑی مصیبت انسانیت کے لیے کھڑی ہوگی، اسی طرح بینکوں کا نظام بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے جو انسانیت کے اجتماعی بہبود اور فلاح کے خلاف ہے۔ ہمیں ان دونوں کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو، اور اگر ہم طے کر لیں کہ ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں پیپر کرنسی کے خلاف بھی اور سود کے خلاف بھی کھڑے ہو جانا چاہیے۔ لوگوں سے آپس میں جو معاملہ کریں وہ بارٹر سسٹم کی بنیاد پر اور باہمی تبادلے کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ دنیا میں آج بھی روس ایک ایسا ملک ہے جس میں بینکنگ کا نظام نہیں ہے، وہ دنیا کے باقی سارے ملکوں سے تبادلے کی بنیاد پر اور مبادلے کی بنیاد پر کام کرتا ہے، بینکوں کا نظام کے باوجود وہ کامیابی سے چل رہا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں پیپر کرنسی سے بھی پہلو تہی کرتے ہوئے اور اس سے اجتناب کرتے ہوئے عوامی سطح پر اس کو رواج دینا چاہیے کہ ہم پیپر کرنسی کو درمیان سے آہستہ آہستہ نکال دیں اور اسی طرح بینکنگ کے نظام کو بھی جو ہے وہ الٹ کر رکھ دیں تاکہ پاکستان صحیح معنوں میں ایک عالمی فلاحی جو ریاست جو ہے وہ بن سکے۔ اس سودی نظام کے خاتمے کے بغیر دنیا کے وسائل ڈرین آف ہوتے رہیں گے اور ختم ہوتے رہیں گے اور ایک تیسرے طبقے کے پاس جاتے رہیں گے جو دنیا کے وسائل کو لوٹ کر اپنی تجوریاں بھر رہا ہے۔ دنیا کی فلاح چاہیے، انسانیت کی فلاح چاہیے، پاکستان کو ایک مثالی فلاحی ریاست بنانا ہے تو سودی نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے آئین میں بھی درج ہے، ہمارے آباء و اجداد کا بھی یہی طریقہ ہے۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، قرآن مجید کو مانتے ہیں، لہذا ہمیں اس بات کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور گزشتہ 70 سالوں میں اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو پاکستان کی ریاست کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں انہیں ان غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے، ان میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان غلطیوں کی تلافی کرنی چاہیے اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے پاکستان کو اس کے نظریاتی تشخص کے بحال کرنے کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہمیں سود کے خاتمے کا اعلان کرنا چاہیے۔ حالیہ گزشتہ دنوں میں ایک اپیل پر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یقیناً آئین کے بنیادی تقاضوں سے انحراف ہے اور اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں کی گزشتہ 1 صدی کی محنت پر پانی پھیر دینے کے مترادف ہے۔ اس ملک کے مصور اور مفکر علامہ اقبال کی فکر کو پس پش ڈالنے والی بات ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان اس مطالبہ کو سامنے رکھنے میں حق بجانب ہیں کہ اس ملک پاکستان کی مقننہ عدلیہ، انتظامیہ، فوج، میڈیا اور ہمارا نظام تعلیم وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ سے باز آ جائے اور قرآن و حدیث میں جو باتیں ہمارے دین کی بنیادی فکر اور بنیادی احکام ہیں ان کو اس ملک میں لاگو کر کے اس ملک کا نظریاتی تشخص بحال کرنا چاہیے تاکہ یہ دنیا میں جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا ہے وہ اپنا فریضہ سر انجام دے سکے اور ساری دنیا کے سامنے ایک اجتماعی فلاحی مثالی ریاست کے طور پر آ سکے۔ اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آسمانی ہدایت کے مطابق ہمارے ملک کا نظام چلایا جائے، نہ کہ مغربی نظریات
اور اسی طبقہ جو سود خور طبقہ ہے اور حرام خور طبقہ ہے اس کی ڈکٹیشن اور اس کے نظریات کے تحت ملک کو چلایا جائے۔ اگر آخرت کی کامیابی چاہیے اور دنیاوی فلاح چاہیے تو بالآخر پاکستان کے مسلمانوں کو اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو اسی طرف رخ کرنا ہوگا۔ جتنی جلدی یہ ممکن ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ سود کے خلاف یہ ہماری مہم اسی بات کی طرف ایک احساس پیدا کرنے اور شعور پیدا کرنے کا حصہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو جاننا چاہیے، اور پاکستان کی جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں یقیناً وہ بھی سود کے خلاف ہیں۔ عیسائیت میں بھی سود حرام ہے، اور باقی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ بھی پیسے کی بنیاد پر غریبوں کو اور کم وسائل والے لوگوں کو لوٹنا کسی طور پر بھی جائز اور حلال نہیں سمجھتے۔ تو آئیے مل کر یہ کام کرتے ہیں، اور اس پاکستان میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے لہذا یہاں کے مسلمانوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اور بھاری ذمہ داری بنتی ہے اور اصل ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سود کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں اور صفیں باندھ کر اور متحد ہو کر اس کے خلاف کام کریں، اور ہماری عدلیہ اور انتظامیہ اس سلسلے میں اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے، اور اس ملک کے جو وسائل کھا رہے ہیں اور اس ملک سے جو استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور اس ملک کا جو نمک کھا رہے ہیں اس نمک کو حلال کرنے کے لیے اس ملک کے نظریاتی تشخص کو بحال کرنے میں وہ عوام کے اس مطالبے کو قبول کر لیں اور جتنی جلدی ہو سکے ملک کا نظریاتی تشخص بحال کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔